الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم موردون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ سامعین و ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اور تم لوگوں سے اچھی بات کرو گے، نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے، تم میں سے قلیل ایسے لوگ ہیں جو پھرے نہیں ہیں اور تم پھرنے والے ہی تھے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ تم اپنا خون بہاؤ گے نہیں اور نہ ہی تم اپنے آپ کو گھر سے باہر نکالو گے، تم نے پھر اس کا اقرار کیا اور تم اس کے اوپر گواہ بھی ہو، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے اپنے آپ کو قتل کیا اور اپنے آپ کو کیا گھر سے نکال دیا اور ایک دوسرے کی گناہ اور سرکشی اور زیادتی کے ساتھ تم نے کیا کی مدد کی، اور اگر تم میں سے کوئی ایک وہ قیدی بن جائے، قید ہو جائے تو تم اس کو کیا فدیہ دے کر چھڑوا لیتے ہو، حالانکہ یہ تم پر ان کا نکالنا گھروں سے حرام کیا گیا تھا۔ تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لے کر آتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ پس کیا جزا ہے اس کی کہ جو یہ عمل کرے، سوائے دنیا کے اندر رسوائی کے، اور قیامت کے دن ان کو کیا سخت عذاب کی طرف کیا لوٹایا جائے گا، اور رب تعالی جو تم عمل کرتے اس سے غافل نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے کے اندر خرید لیا، پس ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ سامعین ناظرین گرامی قدر، پچھلی آیات کے اندر یہ بیان ہوا تھا کہ یہودیوں نے گناہ کیا، اب ان کی گناہ کی کیا تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ ان کی گناہ کی تفصیل یہ ہے کہ انہوں نے کیا گناہ کیا تھا۔ فرمایا کہ رب تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کرو گے، انہوں نے اس عہد کو بلا دیا۔ اب رب تعالیٰ نے تو حکم دیا تھا کہ میری یہ عبادت کرو، انہوں نے اس کو کیا کر دیا، ترک کر دیا، اور اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ تم نے کیا اپنے آپ کو گھروں سے باہر نہیں نکالنا، مطلب کیا کہ تم ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار آ کر ایک دوسرے کے خلاف جنگ کر کے ایک دوسرے کو کیا جلا وطن نہیں کرنا اور قتل نہیں کرنا، لیکن تم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی وعدہ خلافی کری۔ تو یہ کیا ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہو رہا ہے کہ یہ ان کی کیا تھی، عداوت تھی، ظلم تھی، تعدی تھی، اور ان کا یہ کیا ہے، حد سے بڑھنا تھا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میری عبادت کرو، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں اور فقیروں مسکینوں کے ساتھ کیا کرو، حسن سلوک کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو۔ اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح کی شریعت محمدیہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت ضروری ہے، اس کے بعد کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک ضروری، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور نماز کیا قیام اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ جس طرح یہ شریعت محمدیہ کے اندر ضروری، ایسے ہی شریعت محمدیہ سے پہلے جو شریعتیں ہیں ان کے اندر بھی کیا ہے، یہی چیزیں کیا پائی جاتی تھی، یہی چیزوں کا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان شریعتوں کے اندر بھی کیا حکم دیا تھا۔ اب
سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے اوپر تو کیا ہے کوئی کلام نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کی عبادت سے کیا مراد ہے کہ حق تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے رسالت کا اقرار کرنا، یہ کیا ہے عبادت۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ والدین کے حسن سلوک کے متعلق بہت سی احادیث کے اندر اس کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے اور اس کی مذمت بھی بیان ہوئی ہے جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش نہیں آتا۔ ایک دو روایتیں ہیں کہ جو حسن سلوک کے اوپر مروی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک صحابی عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں کیا جہاد کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ تو اس نے عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کرو، یہی کیا ہے تمہارا جہاد ہے۔ اب جس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کیا ہے، جہاد کرنا ہے۔ ایسے ہی دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے کہ جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت کے اندر پایا، لیکن بڑھاپے کی حالت کے اندر پائے جانے کے باوجود اس کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا، نہ پا سکا۔ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے اوپر کیا فضیلت کے اوپر کیا روایات ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ماں باپ کا نافرمان ہو، ماں باپ کی فرما برداری نہ کرنے والا ہو، تو فرمایا کہ وہ جہنم کے اندر جائے گا، رب تعالیٰ اس سے کیا ہوگا، ناراض ہوگا۔ اب امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کیا یہ اسلوب ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذکر کیا، اس کے بعد کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے رب تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا، اس کے بعد کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ اور بھی اعمال تھے، اعمال صالحہ، ان کا کیوں نہیں ذکر کیا گیا یہاں پر؟ تو امام راضی نے یہ ذکر کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت وہ مؤثر حقیقی، وہ حقیقت کے اندر کیا وجود عطا کرنے والا ہے، وہ حقیقت کے اندر ملکہ عدم سے ملکہ وجود کے اندر بچے کو لے کر آنے والا ہے۔ لیکن والدین جو ہیں، ماں باپ جو ہیں، وہ مؤثر مجازی ہیں، وہ حقیقتاً تو وجود عطا نہیں کرتے، لیکن سبب یہی ماں باپ بنتے ہیں ملکہ عدم سے ملکہ وجود کے اندر بچے کے آنے کا۔ تو اس لیے اللہ نے پہلے اپنا ذکر کیا، اس کے بعد کیا ہے والدین کا ذکر کیا۔ دوسری وجہ امام راضی نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت بندے کے اوپر انعام کرتا ہے، اکرام کرتا ہے، تو اس کا کوئی بدل اور عوض نہیں لیتا، ایسے ہی ماں باپ بھی جب بچے کے اوپر کوئی احسان اور اکرام اور انعام کرتے ہیں تو ماں باپ بھی اس انعام اور اکرام کے بدلے کے اندر کوئی عوض اور کوئی بدل کا مطالبہ نہیں کرتے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے پہلے اپنا ذکر کیا، بعد میں کیا والدین کا ذکر کیا۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس طرح کے بندوں کے جرموں کو کیا کرتا ہے، پردہ پوشی ڈالتا ہے، بندوں کے جرموں کو کیا چھپاتا ہے، ایسے ہی والدین بھی اپنے بچوں کے جرم کو کیا چھپاتے ہیں۔ جس طرح کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کے جرموں کے دیکھ کر بھی ان کے اوپر انعامات اور اکرامات کو روکتا نہیں ہے، ایسے ہی والدین بھی اپنے بچوں کے جرم کو دیکھ کر، ان کی ناکاریوں کو دیکھ کر، ان کی نافرمانیوں کو دیکھ کر بھی ان کے ساتھ کیا پیار اور شفقت والا معاملہ ترک نہیں کرتے۔ اس لیے رب تعالی نے اپنا ذکر پہلے کیا، بعد میں کیا والدین کا ذکر کیا۔ ایسے ہی چوتھی وجہ امام راضی نے یہ ذکر کی کہ دیکھیں جس طرح کہ رب تعالی بندے کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے کہ اس کو کیا ہے گناہوں سے کنارہ کر کے وہ جنت کی طرف بلانے کی کوشش کرتا ہے۔ رب تعالیٰ کو یہ بات محبوب ہے اور پسند ہے کہ میرا بندہ کیا ضائع ہونے سے بچ جائے، کہ جہنم کے اندر جائے، بلکہ وہ کیا جنت کی طرف جائے۔ تو اسی لیے اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی توبہ سے کیا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ ایسے ہی والدین بھی بچے کے مال کو کیا کرتے ہیں، ضائع ہونے سے بچاتے ہیں۔ تو ضائع ہو جائے تو بچے کے مال سے ماں باپ کیا ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ تو جب اس کا مال کیا ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے، تو وہ اس پر کیا ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ اس لیے پہلے رب تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا، اس کے بعد کیا ہے، حق تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ یہاں پر ایک اور
बात ये भी है कि आया माँ बाप अगर काफिर हों तो उनकी नाफरमानी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो कहते हैं, इमाम राजी ने ये जिक्र किया कि अगर माँ बाप काफिर भी हो तो भी उनकी ताजीम करना ये जरूरी और अशद जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म है। इसके अंदर ये नहीं इरशाद फरमाया गया कि तुम क्या करो, वालिदैन अगर नेकुकार हैं, मुसलमान हैं, मोमिन हैं, तो फिर उनके साथ क्या करो, नेकुकारी वाला सलूक करो, हुस्न सलूक करो। अगर वो बदकार हैं या क्या हो, काफिर हों, तो उनकी ताजीम न करो। ऐसे ही दूसरे मकाम के अंदर खुद रब तआला ने इरशाद में फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, कि उनके लिए कोई मुश्किल बात भी ना कहो, उनको क्या है कोई सरजनिश भी ना करो, उनको झिड़को भी मत। वहां पर भी यही हुक्म है कि वो क्या इरशाद फरमाया गया कि क्या सख्त हुक्म नहीं कहना, और वो भी क्या मुतलक है कि ये नहीं जिक्र के वालिदैन मुसलमान हो तो उनको क्या सरजनिश ना करो, अगर काफिर हो तो सरजनिश कर सकते हो, ऐसी बात नहीं। फिर दूसरी बात यहाँ पर हमें यह भी मिलती है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि आपके वालिद मोहतरम जो थे वो काफिर थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनके साथ क्या नरमी वाला मामला इख्तियार किया करते थे, जिससे पता चलता है कि अगर वालिदैन काफिर भी हो तो उनकी ताजीम जरूरी है और उनके साथ नरमी वाला मामला भी करना क्या है, जरूरी। आगे रब तआला ने इरशाद फरमाया वइज़ अखज़ना मीसाककुम ला तस्फिकूना दिमाअकुम, कि हमने तुमसे क्या पुख्ता वादा लिया था कि तुम अपने खूनों को ना बहाओगे। अब ये याद रखिए कि बनी इसराइल से ये वादा लिया गया था कि एक तो तुम क्या है कत्ल नहीं करोगे, दूसरा ये है कि तुम किसी को जिलावतन नहीं करोगे, और तीसरा ये है कि तुम क्या करोगे, एक दूसरे की क्या है गुनाह और जुल्म और तादी के ऊपर मदद नहीं करोगे। लेकिन तुमने क्या किए, कत्ल भी किए और एक दूसरे की क्या है गुनाह के खिलाफ क्या मदद भी की, और एक दूसरे की क्या है घर से बाहर भी निकाल दिया, जिला वतन भी कर दिया। और चौथा वादा उनसे ये लिया गया था कि तुम अगर तुम में से कोई एक क्या हो जाए, कैदी हो जाए, तो उसकी क्या करना है, फिदिया देकर क्या छुड़वा लेना है। अब ये चार आहद उनसे लिए गए थे, लेकिन ये याद रखिए कि यहूदियों के दो ग्रोह थे, ऐसे ही अंसारे मदीना के अंदर भी, यानी कि जो मुशरिकीन अरब हैं उनके अंदर भी दो ग्रोह थे, एक था बनु औस और दूसरा था खजरज। ऐसे यहूदियों के दो ग्रोह थे, बनु नजीर और बनु कुरैजा। अब बनु नजीर ने खजरज के साथ अपना मामला कर लिया कि हम तुम्हारे हाथ के अंदर बैत करते हैं, हम तुम्हारे साथी हैं, हम तुम्हारे हलीफ हैं, तुम्हारा कोई क्या हो जाएगा मामला हो जाएगा तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, शिरकत करेंगे। तुम जिसके साथ क्या करोगे, जिसके खिलाफ जंग करोगे, हम तुम्हारे साथ मिलकर उसके खिलाफ जंग करेंगे। और बनु कुरैजा ने बनु औस के साथ क्या कर दिया, अपना ताल्लुक मना लिया और रिश्ता और सवार कर लिया। उन्होंने कहा कि हम कसम उठाते हैं, हम हेल्प देते हैं, कसम देते हैं कि तुम्हारा किसी के खिलाफ क्या हो जाए, जंग और जिहाद हो जाए, तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे साथ जंग करेंगे और किताल करेंगे। अब यहां पर मामला ये है कि खजरज के साथी थे नजीर और औस के साथी थे कुरैजा। अब इन दोनों की आपस में जब जंग होती तो अगर बनु नदीर वाला कोई बंदा कैद किया जाता औस की तरफ से, या बनु कुरैजा का कोई यहूदी कैद किया जाता बनु खजरज की तरफ से, तो अब ये दोनों मिलकर, यानी कि बनु नदीर और बनु कुरैजा दोनों मिलकर फिदिया इकट्ठा करते थे और फिदिया देते थे उसको छुड़वाने के लिए। अब जब फिदिया देकर छुड़वा लेते तो लोग उनसे पूछते कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, हालांकि अभी तुमने उनके खिलाफ क्या किए, जंग की है, फिर तुम इनको छुड़वा क्यों रहे हो फिदिया देकर। वो कहते तो हमें तो क्या है, कुरान का ये हुक्म है कि हम क्या करें, अपने साथियों को क्या करें, छुड़वाएं फिदिया देकर। तो फिर जब उनसे कहा जाता है कि अभी तुम जंग कर रहे थे, कुरान ने तो यह भी हुक्म दिया कि तुम जंग ना करो, तुम एक दूसरे को कत्ल ना करो, तो क्या तुम कुरान तौरात के बाद हुक्म को क्या कर लेते हो, मान लेते हो, और बात को क्या करते हो, छोड़ देते हो, इनकार करते हो। तो वो कहते हैं कि हम फिदिया देकर छुड़वाते हैं इसलिए कि हमने क्या किया हुआ, अपने साथियों के साथ यह फैसला किया हुआ कि हम तुम्हें जलील नहीं करेंगे, तो फिदिया देकर हम उनको कैद से छुड़वा लेते हैं ताकि उनको जिल्लत से क्या किया जाए, बचाया जाए। अब इस आयत से मालूम होता है कि यहूदियों का ये तरीका था कि वो आधी तो रात पर क्या ईमान लेकर आते और आधे क्या क्या किया करते थे, इनकार और कुफर किए करते थे। और फरमाया कि उलाइकल्लज़ीना इश्तरौल हयात दुनिया, ये वो ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने दुनियावी जिंदगी को आखिरत के बदले के अंदर क्या कर लिया है,
خرید لیا، یعنی کہ دنیا کے اندر یہ مشغول ہو کر رہ گئے ہیں، آخرت کا انہوں نے کیا کر دیا ہے، ترک کر دیا. فلا یخفف عنہم العذاب، فرمایا کہ ان سے عذاب کیا ہوگا، ہلکا نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ مدد کیے جائیں گے. پتہ چلا کہ کافر جو ہوتے ہیں ان سے کیا ہے، عذاب کے اندر خفت نہیں ہوتی، عذاب کے اندر قلت نہیں ہوتی. یہاں پر ایک سوال ہے کہ اگر عذاب کے اندر کافر کے خفت نہیں ہوتی، ہلکا پن نہیں ہوتا، قلت نہیں ہوتی، تو پھر ابو طالب اور جناب ابو طالب اور ابو لہب یہ جو حضور علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، یہ تو کافر ہیں، کفر کی حالت کے اندر فوت ہوئے ہیں، تو پھر ان کے بارے میں جو آتا ہے کہ ان کا عذاب کیا ہلکا کیا جائے، اس کی وجہ کیا؟ تو امام ابن حجر عسقلانی نے یہ جواب دیا کہ یہ حضور علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے، حضور علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے ان کے عذاب کے اندر کیا خفت ہوئی ہے، ان کے عذاب کے اندر کیا ہوئی ہے، قلت ہوئی ہے. لہٰذا وہ قول جو ہے فلا یخفف عنہم العذاب، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار سے عذاب بلا واسطہ، کسی کے واسطے کے بغیر کیا کم نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی شفاعت کرے جو حضور علیہ السلام کی طرح، یا حضور علیہ السلام شفاعت کریں، یا جو اللہ رب العزت کا محبوب اور مرغوب بندہ ہو، وہ کیا کرے، ان کی مقبول بندہ ان کی شفاعت کرے، تو ممکن ہے کہ اس کے عذاب کے اندر کیا کیا جائے، خفت اور قلت کی جائے. حق تعالیٰ میں صحیح معنوں کے اندر سمجھ آتا فرمائے.